بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹرز میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج ذرا کچھ خبریں ہمارے پاس زیادہ ہیں، کوشش کریں گے ان سب خبروں کا احاطہ کریں۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں، ویسے تو وزیر اعظم عمران خان ایک کامیاب دورہ کر کے آئے ہیں سعودی عرب سے، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ایک کیا کہنا چاہیے طویل دورہ کر کے آئے ہیں سعودی عرب سے، اور اس وقت وہ موجود ہیں کابل افغانستان میں۔ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ان کی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں افغانستان میں خاص طور پہ، اور پھر آرمی چیف کے ساتھ برطانوی چیف آف ڈیفنس جو ہیں وہ بھی جنرل نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، جنرل صاحب ملے ہیں ان سے، اور ان کے ساتھ بھی ڈیٹیل۔ اور افغانستان اس وقت ایک اہم ترین موضوع ہے جناب، افغانستان کا مستقبل کیا ہوگا۔ وہاں پہ 1 مئی کے بعد اچانک وہاں پہ حالات خراب ہو گئے ہیں، اور جو سیز فائر ہوا تھا، جنگ بندی ہوئی تھی، افغان طالبان نے اس کو ختم کر دیا ہے، اور اب ایک طرف غیر ملکی افواج نکل رہی ہیں افغانستان سے، اور دوسری جانب پرتشدد واقعات میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، اور امریکی وزیر خارجہ نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو امریکی افواج واپس آ سکتی ہیں، اور B-52 F-18 جو فائٹر طیارے ہیں وہ بھی بھیجے گئے ہیں اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے، اور جو غیر ملکی افواج ہیں، امریکی افواج، نیٹو کی افواج، ان کو نکالنے کے لیے بھی جو فائٹر پلین ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ سچویشن ہے چوہدری صاحب، ایک یہ محاذ ہے داخلی طور پہ ہمارے مسائل کچھ اور ہی ہیں۔ تھوڑا سا ایڈ کر لیں کہ ابھی اطلاعات آئی ہیں کہ ISPR سے کنفرم ہوا ہے جی کہ آرمی چیف افغانستان کا دورہ کرنے کے بعد واپس تشریف جی بالکل ٹھیک ہے، واپس آ چکے ہیں، اور یہ امپورٹنٹ وزٹ ہے چوہدری صاحب۔ اشرف غنی سے ملاقات ہوئی ان کی، صدر افغانستان کے ہیں، پھر عبداللہ جو کہ مصالحتی کونسل، سپریم مصالحتی کونسل ہے، اس کے سربراہ ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، وہاں صورتحال بڑی گمبھیر ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے 68 یا کتنے بچے جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، حملہ ہوا ہے اور حملے جاری ہیں، اور جیسے روس نے غلطی کی تھی، ہمالیائی غلطی کی تھی، اور پاکستان میں موجود غیر ملکی ایجنٹوں نے ان کی ہمنوائی کی تھی، اور اس وقت کے صدر جو ہے بلبلاتے ہی رہے کہ بھئی روس کو اس طرح ہم چھوڑ کے افغانستان سے نہیں بھاگنا چاہیے، رہیے یہاں ایک انٹرم سیٹ اپ جو ہے متفقہ وہ بنے جو سب کو قابل قبول ہو۔ انہوں نے کہا نہیں جی، ہم تو درائے آمک کا پل پار کر کے ادھر جا رہے ہیں، تو تسی خصمان کہو۔ اب وہی ہو رہا ہے، امریکہ بھی لرچ میں، ایک کیچڑ میں، ایک دلدل میں افغانستان کو پھینک کے کہ جی ہم تو جا رہے ہیں، تاکہ یہاں وار تھیٹر جو ہے، جنگ جو ہے وہ مسلسل لگی رہے، خانہ جنگی لگی رہے، پاکستان، ایران اور سارا علاقہ جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز رہے، اور چین کے لیے تھریٹ پیدا کی جائے۔ بالکل، یہ تو قابل قبول نہیں ہے۔ یہی چیز اس وقت چل رہی ہے، تو دیکھتے ہیں فردر کیا ہوتا ہے۔ تو چوہدری صاحب، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے آپ وزٹ کو کیسے دیکھتے ہیں، سعودی عرب کے وزٹ کو؟ بہرحال جو دو ٹوک حتمی اطلاع ہے جو پورے قوم سے ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ سعودی عربیہ کا دورہ جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پہلے 4 دن کا کیا، اور پھر آخر میں وہ وزیر اعظم کے وفد میں بھی شامل ہو گئے، جی ہاں، اور پھر وہ دورہ کر کے 9 کو آ گئے، اور وزیر اعظم آج رات جو گزری ہے وہ صبح واپس پہنچے، اور جو میرے 1 سے زیادہ سرکاری ذرائع ہیں انہوں نے تصدیق کی ہے کہ سعودی عرب کا دورہ تاریخی اعتبار سے بہت بڑی کامیابی کا حامل ہے، اور اس سے اندازہ لگا لیں کہ سعودی عربیہ نے کہا ہے کہ اگلے 10 سال میں ہم نے جو 1 کروڑ بندہ باہر سے کام کے لیے لیبر فورس کے طور پر لے کے آنا ہے، اس کی غالب اکثریت پاکستان سے ہوگی۔ ایک بڑا حصہ پاکستان سے امپورٹ کیا جائے، اور کیا کیا ہے دفاعی طور پر، اور سعودی عربیہ کے تحفظ کے لیے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اور شہر، اور اللہ تعالیٰ کے گھر اور مکہ مکرمہ کے شہر کے تحفظ کے لیے پاکستان نے پبلکلی یہ کہہ دیا ہے کہ ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔
مطلب ہے کہ اگر ہماری فوجوں کی بھی ضرورت پڑی تو وہ ہم دے سکتے ہیں. یہ کہا نہیں گیا, یہ میرا اپنا اندازہ ہے. نہیں سر, یہ کہا بھی ہے کہ حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے یہ آرمی چیف جب ملے تھے کراؤن پرنس سے تو اس کے بعد جو سٹیٹمنٹ ایشو ہوئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے, سعودی عرب کے دفاع کے لیے پاکستان ہر طرح سے حاضر ہے, یہ بات کہی گئی تھی. اور اس کے بعد جو صاحب اگلی بات جو ہے وہ ہے وزیر اعظم عمران خان اور ان کا پروٹوکول اور ان کا استقبال, اور ان کو وہاں سے سیاسی طاقت تو جو ملی ہے وہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا, کو روحانی طاقت بھی وہاں سے لے کے آئے ہیں. روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جانے کی سعادت وزیر اعظم عمران خان اور ان کے وفد کو نصیب ہوئی. اسی طریقے سے بیت اللہ کے دروازے بھی وزیر اعظم عمران خان اور ان کے وفد کے لیے کھول دیے گئے, وہ بھی اندر سے ہو کے آئے ہیں. تو یہ تو ظاہر ہے ایک اچھا سائن ہے, اور ہم چاہیں گے کہ یہ جتنی بھی دعائیں کی ہیں وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے جو کی ہیں وہ قبول ہوں اور ان کے ہم اثرات بھی دیکھیں یہاں پہ. لیکن سیاسی طور پہ چوہے صاحب, ایک بات صابر شاکر صاحب, آپ کو میں ایک بات کر دوں, یہاں نام کسی کا نہ لیں, لیکن ایک بڑی شخصیت نے مجھے کنوے کیا ہے کہ آپ کے لیے اور صابر شاکر صاحب کے لیے بھی اللہ پاک کے حضور میں نے دعائیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ جنہوں نے بھی ہمارے لیے دعائیں کی ہیں وہ قبول کرے, بالکل اور جو آمین. بھی ان کے نیک مقاصد ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس میں کامیابی دے. پاکستان کی بھلائی اور غریب کی فلاح یہ ہمارا اولین مطمع نظر ہے. بالکل, اللہ تعالیٰ جی سب کو خوش رکھے اور پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے سب مل کر کام کریں, اور ہم سب دعا گو بھی ہیں. تو چوہے صاحب, وزیر اعظم عمران خان کا دورہ سعودی عرب, ایک تو آپ نے کہا کہ جو لیبر اور جو مین پاور ہے, افرادی قوت, وہ پاکستان سے لی جائے گی. دوسری جو اچھی خبر عام آدمی کے لیے میں کہہ رہا ہوں, عام آدمی کے لیے اچھی خبر یہ ہے جی کہ جہاں جو قیدی وہاں پہ پاکستانی جیلوں میں قید ہیں اور جو سنگین جرائم میں ملوث نہیں ہیں, یعنی کہ جو جن کو سزائے موت یا سزائے موت والا جرم نہیں ہے ان پہ, تو ان کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. باقاعدہ طور پہ اب یہ معاہدہ ہو گیا ہے, تو یہ ایک اچھی خبر ملے گی. جہاں وہ وہاں پہ کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے تو وہاں سے وہ واپس آنا شروع ہو جائیں گے. چوہے صاحب نہیں, یہ بھی بہت اچھا ہے, اور بھی بہت سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اور عید کے بعد سعودی عرب کا ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی آ رہا ہے. اس کے بعد ان کے ولی عہد محمد بن سلمان جو ہے انہوں نے بھی دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی ہے, اور وہاں جو آؤ بھگت ہوئی ہے وفد کی, اور جس طرح وزیر اعظم کی کو ہر جگہ کھولی گئی اور کھلے دل سے ان کا استقبال کیا گیا, یہ ایک پاکستان اور پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے بہت قابل فخر ڈیولپمنٹ ہے. اور ہم تو دعا کریں گے کہ یہ جو ہے یہ مومنٹم قائم رہے, اس میں اب رکاوٹ نہ آئے. بالکل. سعودی وزیر خارجہ نے ایک انٹرویو دیا جی, فیصل بن فرحان, وہ کیا فرماتے ہیں, اس دورے کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ The real focus of the discussion between the two leaders is the economic relationship, and the agreement that was signed about the Supreme Council is extremely important. So focus on building a much stronger investment climate between the two nations, both to facilitate Saudi investment in Pakistan, but also to facilitate Pakistani investment in the kingdom, as well as, of course, the contribution of Pakistani labor within the kingdom's workforce. We have recently undergone some significant labor reforms. لیبر ریفارمز کی ہیں جی, اور اس میں پاکستانی مزدوروں کے لیے بھی اصلاحات کی گئی ہیں. ایک بات وہ یہ کر رہے تھے, دوسرا وہ کہہ رہے تھے اقتصادی اعتبار سے کافی یہ امپورٹنٹ وزٹ ہے. تو پاکستان کا بھی اب فوکس یہ ہے چوہے صاحب کہ یہ پیسے ویسے لینا دینا تو بہت ہو گیا, اب اگر واقعتاً ہماری ہیلپ کرنی ہے تو پھر یہاں پہ سرمایہ کاری کریں, انویسٹمنٹ کریں اور اقتصادی تعلقات کو مزید بڑھاوا دیں تاکہ دونوں ملکوں کو فائدہ ہو, اور یہ جو ہم گرانٹس لیتے ہیں یا قرضے مانگتے ہیں یہ اس کی ضرورت نہ پڑے. تو اس پہ کافی بات چیت ہوئی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ ولی عہد محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ کریں گے ایک اور. بالکل جناب, وزیر اعظم عمران خان نے ان کو دعوت دی ہے اور انہوں نے یہ دعوت قبول کر لی ہے. اور سعودی وزیر خارجہ نے کیا بتایا, سنیے.
Her Highness remembers his visit very, very fondly. It's one of his favorite visits that he's had, and he looks forward to coming back to Pakistan in the very near future, either this year or next year, that we will be able to arrange a visit for His Royal Highness. In the meantime, we will make sure that at the ministerial level there are frequent visits from both our side but also the Pakistani side to make sure. یہ ہیں جناب. اور اس کے بعد انہوں نے پاک بھارت تعلقات کے بارے میں بھی اپنی پیشکش کی. Relationship with India, I really want to commend what has been achieved recently of a calming of tensions, a ceasefire. This is an excellent step in the right direction, and we will only work to encourage that process and to make sure that tensions continue to be reduced between both nations. As you mentioned, we have a growing good relationship with India. We hope we can help everybody to work towards a reduction in tension. یہ جناب سعودی وزیر خارجہ تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات پر میں یہ کہوں گا کہ جو حالیہ کامیابی حاصل ہوئی ہے اس سے کشیدگی کم کرنے میں سیز فائر کی صورت میں صحیح سمت بہترین قدم ہے. ہم اس سلسلے میں کام کریں گے کہ دونوں ممالک میں کشیدگی کم ہو. ہمارے بھارت کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں. ہمیں امید ہے ہم دونوں ممالک میں کشیدگی کم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے. یہ بات کی. اور اس کے بعد مشترکہ اعلامیے کے 2 پوائنٹ میں آپ کے ذکر صاحب آپ کی نظر کر دوں. وہ یہ ہے کہ مسئلہ فلسطین کے بارے میں جی کہا گیا ہے کہ مسئلہ فلسطین پر بات چیت میں پاکستان اور سعودی عرب نے فلسطینی عوام کے تمام تر جائز حقوق کے لیے اپنی مکمل حمایت کا اعادہ کیا. اعلامیے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مشتمل آزاد فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے، جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم یعنی مقبوضہ بیت المقدس ہونا چاہیے. پاک سعودی عرب مشترکہ اعلامیہ مسئلہ کشمیر کے بارے میں کہتا ہے جی کہ عزت مآب ولی عہد نے پاکستان اور بھارت کی عسکری حکام کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر حالیہ مفاہمت کا خیر مقدم کیا، جو 2003 کے معاہدے کی بنیاد پر عمل میں لائی گئی. دونوں برادر ممالک نے پاکستان اور بھارت کے درمیان تمام باہمی تنازعات خصوصاً مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی اہمیت پر زور دیا تاکہ دونوں ممالک کے درمیان امن کو یقینی بنایا جا سکے. چوہدری صاحب، یہ سعودی عرب سے شکوہ ہی رہے گا پاکستان کا کہ پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کے عوام اور سعودی عرب پاکستان کا جو تعلق ہے وہ یہ ہے تھوڑا سا اسپیشل ہے، اور خاص طور پہ کشمیر کا معاملہ یہ بین الاقوامی قراردادوں کے مطابق اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا ہے. تو اس پہ ذرا ان کو کھل کر آنا چاہیے. مقبوضہ کشمیر مقبوضہ ہے جیسے فلسطین مقبوضہ ہے، تو اس میں ظالم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور مظلوم کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے. چودھری صاحب، وہ اسی طرح جو کشمیریوں کا تو آپ بات کریں جو فلسطین میں ہوا ہے، جی ہاں، بیت المقدس میں جس طرح کئی 100 بندہ زخمی کر دیا گیا ہے اور 27ویں کی رات کو تو مسلمان امہ اگر کوئی موجود ہے تو ان کو ایک تھریٹ ان کو دینی چاہیے کہ بھئی یہ اگر یہ گاجر مولی نہیں ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں، رسول کے امتی ہے، اگر تم باز نہ آئے تو ہم نے کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی. تو آپ اس کا بھی رخ کریں اور کشمیر کا بھی کریں. بالکل صحیح ہے. فلسطین بیت المقدس قبلہ اول 27ویں رمضان شب لیلۃ القدر کی شب جی وہاں پہ یہ سب کچھ ہوا. اسرائیل نے مظالم ڈھائے اور پھر کابل چلے جائیں افغانستان، وہاں پہ بچوں کے اسکول پہ بمباری کر دی گئی اور وہاں پہ ایک حادثہ ہوا. اور پھر چودھری صاحب، وزیر اعظم عمران خان نے آنے سے پہلے ایک بڑا مضبوط پیغام دیا. وہ کیا دیا، انہی کی زبانی سنیے. جی، مجھے آگے بڑا اچھا ٹائم نظر آ رہا ہے. آگے جو پاکستان کی جو پراسپیرٹی ہے اس میں اوورسیز پاکستانیز کا بہت بڑا رول دیکھ رہا ہوں. یہ ہے پاکستان کے ڈیفائننگ مومنٹس. ایک طرف ہے پرانا سٹیٹس کو، مافیاز جو ایک کرپٹ نظام سے سارے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور سب اکٹھے ہیں. دوسری طرف ہے پاکستان کی عوام اور ہماری گورنمنٹ جو کہ ایک چینج کے لیے لڑ رہی ہے. اور یہ جو چینج ہے، یہ چینج کو اب کوئی نہیں روک سکتا. اس تبدیلی کو چودھری صاحب کوئی نہیں روک سکتا. بتائیں. وہ ہے کتنے تبدیلی؟ آپ نے تو بالکل ہی آپ نے روکنی ہے یا آگے بڑھانی ہے؟
نہیں، ہم تو ہر اس تبدیلی کے حق میں جس میں پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کی فلاح و بہبود ہو. اگر چوری چکاری ڈاکہ اور لوٹ مار کوئی تبدیلی ہے تو وہ میں نہیں مانتا. بالکل ٹھیک ہے. تو چوہے صاحب اور چوروں ڈاکوں کو پکڑنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہو رہا. تو وہ اور آپ اپنی کا نظام اور ریاستی سارا ڈھانچہ جو ہے زمین بوس ہو چکا ہے. تو چوہے صاحب شہباز شریف کو کس نے روکا ہے ایئرپورٹ پہ؟ ایف آئی اے کے سب انسپیکٹر نے روکا یا نہیں؟ نہیں، وہ بات دیکھیں، یہ تو گیم چینجر تھے. آپ نے چھیڑی ہے نا. ہاں یہ تو گیم چینجر تھے نا. نہیں آپ نو لیٹس ان کو ایک تو ان کی ضمانت میرٹ پر بنتی نہیں ہے، معاف کرنا، وہ دے دی گئی. اس کے بعد راتوں رات وہ درخواست دے کے وہ بھاگنے کے چکر میں تھے، وہ غلط ہے جو کچھ ہوا. اب ان کو جانے دینا چاہیے تھا. اب یہ 2-4-10 دن آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں انٹل انلیس کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر انٹروین کرے اور سارے معاملے کو دیکھے. تو چوہے صاحب گورنمنٹ نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے اور انہوں نے اپنی وہ فیس کرنے کے لیے بھی تیار ہے. تو کیوں جانے دینا چاہیے تھا؟ کوئی پیغام لے کے جا رہے تھے؟ نہیں، جب اس کو ضمانت ہو گئی ہے تو پھر کیا تھا؟ نہیں، ضمانت ان کو اجازت مل گئی جی، بلیک لسٹ سے نام خارج کر دیں، 1 ٹائم کی پرمیشن دے دی. اس کے بعد وہ فیصلہ ابھی تک کسی کے پاس پہنچا ہی نہیں. یہ تو نہیں نا ہوتا کہ فیصلہ ابھی عدالت میں ہی ہے اور اس کے بعد آپ وہیں سے پکڑیں اپنی کاپی لے کے اور ایئرپورٹ چلے جائیں. میں نے آپ کو صابر شاکر صاحب، میں کوئی بریف نہیں رکھتا شہباز شریف کے بارے میں، اور جو ان کے خلاف آئے ہوئے مقدمات وہ خود بھگتے، جنہ کھادیاں گاجرا ٹھیڈ انہوں نے پیڑ. لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جب عدالتوں سے ان کو مل گئی، پروانے مل گئے، تو پھر جانے دینا چاہیے تھا. یہ آپ انڈیفینیٹلی نہیں روک سکتے انٹل انلیس، میں نے کہا، ان کی ضمانت کا کیس اور یہ اجازت کا کیس جو ہے سپریم کورٹ ری وزٹ کرے. صاحب تو وہی کر رہے ہیں نا گورنمنٹ. آج وہاں سے بھی سعودی عرب میں بھی وزیر اعظم عمران خان اس کی اپڈیٹ لیتے رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب سے، فواد چودھری صاحب سے. وہ دیکھتے رہے ہیں کہ قانون کے مطابق جو بھی ہو وہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد آج بھی ایک اہم اجلاس ہوا ہے، اس کی بھی میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں. تو اب ہائی کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ نہ روکا جائے. پہلے ذرا بریک لے لیتے ہیں. بریک میں آپ کو بتاتا ہوں پروسیجر تو ہے نا ایک، وہ تو اڈاپٹ کرنا ہی ہے. اگر عدالت نے فیصلہ دیا ہے، وہ فیصلہ جانا تھا وزارت داخلہ، وہاں سے باقاعدہ طور پہ نوٹیفیکیشن ہونا تھا. کیونکہ اس طرح تو پھر وہ فیصلہ لیں اور آپ چلے جائیں زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے، وہاں پہ پھر فائرنگ ہی ہونی ہے اور کیا ہونا ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. چوہے صاحب یہ ایک سیاسی خبر کی طرف جانے سے پہلے، سعودی عرب میں پچھلے دنوں سعودی سفیر پاکستان کے جو تھے ان کو اور 6 ارکان کو واپس بلایا گیا اور ان کا ٹینیور بھی کم کیا گیا اور جنرل بلال اکبر کے حوالے کیا گیا. وزیر اعظم پورٹل میں وہ ایک خبر آئی، شکایت آئی. تو بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے جس کا وزیر اعظم نے بھی ذکر کیا اور وزیر اعظم نے بھی اس کا ذکر کیا، فواد چودھری صاحب نے بھی ذکر کیا. اب جو اطلاعات آ رہی ہیں، سٹیزن پورٹل میں ایک خاتون نے اپنی ایک شکایت بھیجی تھی اور اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ پاکستانی خاتون تھیں اور ویزے پہ سعودی عرب میں مقیم تھیں. وہ گئیں پاکستانی سفارت خانے میں اور سفیر کو بھی اپروچ کرنے کی کوشش کی گئی اور ہمارے سفارتی عملے کو بھی، اور ان کو بتایا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، وہ پاکستانی ہیں اور ان کی مدد کی جائے. کافی چکر لگائے اور اس کے بعد ان کو ایمبیسیڈر یا ان کے نمائندے کی طرف سے کہا گیا کہ آپ یہاں سے چلی جائیں ورنہ ہم آپ کو پولیس کے حوالے کر دیں گے. اور اس کے بعد اس خاتون نے، بلکہ اس خاتون کے کردار پر بھی کمنٹس دیے گئے جو اپلیکیشن دی گئی اس کے مطابق. اس کے بعد جب تحقیقات پتہ کروائی گئیں اور وہ خبر درست تھی، خاتون کی، پاکستانی عورت کی شکایت درست نکلی، اور اس کے بعد یہ سفیر صاحب کو اور 6 دیگر ارکان کو واپس بلایا گیا. تو چوہے صاحب اگر اتنی بے حسی ہوگی تو اس کے بعد اگر چیف ایگزیکٹو آ کے، پرائم منسٹر آ کے سفیروں کو سب کو متنبع کریں گے تو اس میں اتنا برا ماننے کی کیا ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ امبیسیڈرز جو ہیں وہ خود اپنے صفوں میں موجود کالی بھیڑوں کا محاسبہ کریں
ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں اور پھر کسی اور کو کرنے کا موقع ہی نہ ملے تو پھر یہ ساری چیزیں ہوں گی تو اعتراض تو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ پاکستانی خاتون تھیں، آخر پاکستانی شہری تھیں، ان کو لک آفٹر کرنا، ان پہ زیادتی ہوئی ہے، ان کو انصاف دلانا یہ ان کا کام تھا۔ وہ اصل میں وہاں بھی واقعہ ہوا ہے، پھر جدہ کا بھی واقعہ رپورٹ ہوا ہے، اور اس طرح کی شکایات کئی سفارتخانوں سے، کئی پاکستانی سفارتی عملے اور ڈپارٹمنٹس اٹیچ کے ساتھ کوئی رشوتوں کی، کوئی ہراسمنٹ کی، کوئی عدم توجہ کی، کوئی یعنی بے شمار وہ اپنے آپ کو پاکستان کے لوگوں کا یعنی ان کے اوپر کوئی آقا ان کے بن کے، کوئی بادشاہ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی لحاظ نہیں کرتے کہ ہم یہ شہری جو ہے ان کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ سنا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر تک یہ شکایتیں پہنچی ہیں، اور بہت اس پر پھر اچھا ہوا ایکشن لیا گیا۔ یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ سفیروں کو بلا کے پبلکلی ان پر بمبارڈمنٹ کی جائے، یا جیسے سفراء کی کانفرنس پہلے ہوتی ہے ان کے اندر کلوز ڈور سیشن جیسے ہوتے ہیں پالیسی کے اوپر اور حکومتی احکامات دینے کے لیے، وہ کیا جاتا ہے۔ اس پر میں ابھی کچھ نہیں کہتا، لیکن اگر یہ شکایتیں آ رہی ہیں اور ان کی داد رسی لوگوں کی نہیں ہوتی تو یہ سفیر کو تو میں پکڑ کے نہ صرف برطرف کرے بلکہ اندر کرے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو جیسا بات یہ ہے ہاں کہ اگر 3 سال پہلے پرائم منسٹر نے کوئی ایکٹ نہیں کیا اور تنگ آ کے کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بات نہیں سنی جا رہی، بات مانی نہیں جا رہی، اور جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے ان کو نہیں اڈاپٹ کیا جا رہا۔ تو اس لیے وزیر اعظم نے پھر مناسب سمجھا کہ براہ راست ہی ذرا 2 ہاتھ کر لیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس سے ایک فائدہ ضرور ہوا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے ذرا تھوڑے سے حوصلے بلند ہوئے ہیں۔ اب اس واقعے کے بعد خاص طور پہ اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں، آتے بھی ہیں، رابطہ بھی کرتے ہیں کہ اب ہمیں ذرا تھوڑے سے پاکستانی سفارت خانوں کے دروازے اب مقفل نہیں ملتے، اب سنوائی بھی ہوتی ہے۔ ابھی یہ دبئی والوں نے آج اشتہار دیا ہے کہ جی وہ کھلی کچہری کی جائے گی، اور جو بھی پاکستانی ہیں وہ اتنے بجے سے اتنے بجے رابطہ کر لیں ٹیلی فون پر یا سفارت خانے آ سکیں۔ دس شوڈ بی دی روٹ، بالکل ایسا ہونا چاہیے، یہ ہے جو طریقہ کار ہے، اور یہاں بھی بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور یہ تبدیلی آ رہی ہے، بے شک گراس روٹ لیول پہ تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے، لیکن آنی چاہیے۔ اور یہ ہر سفارت خانے کے باہر یہ کھلی کچہری ہونی چاہیے، ہر سفیر کو آنریبل ہیں وہ، اور ان کو چاہیے کہ اس طرح کی کھلی کچہری کریں، پبلک کے ساتھ براہ راست رابطہ کریں، وہی وہاں پہ بلکہ ان کے وزیر اعظم وہ ہوتے ہیں، سفیر جو ہوتا ہے وہی وزیر اعظم ہوتا ہے، وہی ان کو لک آفٹر کرتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں جج صاحب، یہ تو چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہیں جن کو آپ کہتے ہیں نہیں آ رہی تبدیلیاں۔ تو شہباز شریف صاحب کا تذکرہ ہو رہا تھا، شہزاد صاحب کیا کہتے ہیں کہ ہم نے کیوں روکا ہے، اور اگر شہباز شریف صاحب چلے گئے تو کتنے لوگوں کا حق متاثر ہوگا؟ جب کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے عدالت کو پراپرلی اسسٹ نہیں کیا۔ عدالتی حکم ہے وہ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں تو بلیک لسٹ کا ہے، مختلف کیسز کے اندر ان کا نام PNIL ایک لسٹ ہے۔ حکومت اس کی اپیل کرے گی اس آرڈر کے خلاف۔ یہ باہر چلے جائیں گے تو باقی جو اس کیس کے اندر 14 ملزمان ہیں ان کا حق بھی مارا جاتا ہے، کیونکہ ان کا مقدمہ چل نہیں سکے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہم اپیل کریں گے، اور ہو سکتا ہے ہماری اپیل سنی جائے، انٹرا کورٹ اپیل، اور وہ اس سے زیادہ بڑا بینچ سنے گا، وہ ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی آ سکتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 چوہے صاحب وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ باہر چلے گئے تو پورے کے پورے مقدمے کی کارروائی رک جائے گی، اور جو شریک ملزمان ہیں ان کا حق متاثر ہوگا، تو کیوں پھر ان کو جانے دیں؟ چلو اب تو یہ عدالتی کارروائی ہے نا، ہاں جی، تو دیکھنا پڑے گا کہ یعنی جس کا وزن بھاری ہوگا اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں پھر کس کا وزن بھاری ہے۔ پہلے فواد چودھری صاحب کو سن لیں۔ شہباز شریف صاحب کو جس طریقے سے باہر جانے کی اجازت ملی، یہ بھی ہمارے نظام کی بوسیدگی کا ایک اظہاریہ ہے۔ شہباز شریف صاحب کی کیسے گارنٹی قبول کی جائے
جبکہ وہ ایک دوسرے مفرور کی گارنٹی کو پورا نہیں کر سکے. ہمیں تو امید یہ تھی کہ نیب اور کورٹ انہیں بلا کے یہ پوچھے گا کہ آپ نے تو نواز شریف کی گارنٹی دی تھی, وہ واپس لے کے ان کو آپ نے آنا تھا, وہ کہاں گئے؟ وہ کہاں گئے؟ اب آپ نے کہا جج صاحب کہ کون بھارا ہوگا. رانا ثناءاللہ صاحب آئے ہیں دبنگ طریقے سے راجپوتوں کی طرح, سنائیے جی. ماضی میں بھی جانے سے بھی اور پھر واپس آنے سے بھی جو ہے وہ روکنے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں. روکنے والے آج جس انجام کو اور جس حالت میں موجود ہیں ان کو ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. جب انہوں نے چاہا وہ گئے ہیں اور جب انہوں نے چاہا جو ہے وہ واپس آئے ہیں. انہیں نہ کوئی جانے سے روک سکا ہے اور نہ کوئی واپس آنے سے روک سکا ہے. نہ واپس آنے سے روک سکا نہ جانے سے روک سکا. جب چاہیں گے جائیں گے, جب چاہیں گے واپس آئیں گے. چوہے صاحب روک سکو تو روک لو. وہ ایک اپنا بلڈ کر رہے ہیں نا کیس. جیسے میں نے ایک اعلیٰ سرکاری افسر سے کہا کہ بھی آپ لوگ جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ اب راہ و رسم بڑھا رہے ہیں. پہلے ہی 3 سال آپ نے تعاون نہیں کیا عمران خان اور ان کی حکومت سے, اور اب آپ جب اتنا تعاون نہیں کیا تو 1.5-2 سال میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کیا بگاڑ لینا ہے. تو یعنی ہوا جو ہے وہ نون لیگ کی ہے بازار میں, تو آپ جا کے رات کے اندھیرے میں ان کو مل رہے ہیں اور دن کے اجالے میں دفتروں میں بیٹھ کے ان کے کام کر رہے ہیں, ان کی حمایت میں باتیں کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو چوہے صاحب تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے ایک بات تو بتائیں. نہیں, انہوں نے کہا یہ ہمارے ہاں. جی آئیں بتائیں بات کریں. وہ کہہ رہے اعلیٰ افسر کہنے لگے کہ یہ دس از آلسو, یہ اب ہمارے افسروں کے درمیان یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کوئی یہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے. اٹ از ٹاک آف دی ٹاؤن. ہر دفتر کے ہر میٹنگوں میں اس طرح کی ہو رہی ہے بات. اچھا, جو شہباز شریف صاحب تو اتنی جلدی میں کیوں تھے باہر جانے میں؟ کوئی گرینڈ ڈائلاگ, یہی کہ آپ سوئے ہوئے نہ اٹھ جائیں. کوئی میسج لے کے جا رہے تھے, نواز شریف صاحب کو منانے جا رہے تھے میسج کہ مجھے موقع دیں, مریم بی بی تنگ کر رہی ہیں, کوئی اس طرح کی باتیں. وہ اب اس سے آگے چلے گئے ہیں. انہوں نے اپنے روابط جو ہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے, انہوں نے اور ان کے بیٹوں نے مختلف سطح پر اپنے رابطے کیے ہوئے ہیں. تمام نام کون کن سے رابطے میں ہے ہمارے علم میں ہے, لیکن ہم اس کام میں پڑھنا نہیں چاہتے. ہر ایک کو اپنی سیاست کا اب اس کو جماعت اسلامی کے ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں ربط. تو سب کے ربط جو ہیں, سب کے ربط جو ہیں وہ بحال ہیں اور الگ الگ ہیں. تو جی وہ کسی کو جب آپ نے جمعیت میں یا جماعت میں شامل کرنا بس اس طرح دیکھ لینا کہ جو ان کے صاحبزادے لندن میں ہیں, ہاں جی, سلمان شہباز, جی, ان کا رابطہ اسلام آباد میں ہے. ہاں جی, اور ان کا ایک اور ذریعے سے آپ نے یعنی ڈیفنس والے گھر کے ذریعے کسی اور ذریعے سے ہے, پھر ایک تیسرے ذریعے سے ہے. تو انہوں نے مختلف جگہوں پر, یعنی ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے نا کہ اتنی دور جایا جائے, کہ ان میں سے ایک نے تو دوسرے جو ہیں نواز شریف ٹبر کے بارے میں ایک باقاعدہ گالی لکھ کے دوسرے کو بھیجی جو کہ انہوں نے دکھائی. تو معاملات کئی مسائل ہیں, مسائل کافی چل رہے ہیں, لیکن شہباز شریف صاحب اس گتھی کو سلجھانے کی کافی کوشش کر رہے ہیں, اور شاید اسی لیے جانا چاہ رہے تھے نواز شریف صاحب سے مل کے کچھ باتیں کرنا چاہ رہے تھے وہ, اور اس کا نقصان پھر ظاہر ہے جی ہو گیا, کیونکہ شہباز شریف صاحب نے بہت اچھا طریقے سے, ٹائمنگ بہت اچھی تھی ان کی. آرمی چیف باہر ہیں, وزیر اعظم عمران خان باہر ہیں, وزیر داخلہ شیخ رشید باہر ہیں, سب کے سب باہر. انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے پہ ایک سب انسپیکٹر ہی ہوگا, خاموشی سے نکل چلتے ہیں. لیکن وہاں پہ وہ پتہ نہیں تھا کہ اس سب انسپیکٹر کو کتنی بڑی پیچھے طاقت کا سہارا تھا, اور انہوں نے نہیں جانے دیا. اور جیسا بھی ایک اور نیا کام ہو گیا, آج اجلاس ہوا ہے سعودی عرب سے واپسی پہ. تو پہلا اجلاس جو ہوا وہ ہوا شریف فیملی پہ, اور فواد چودھری صاحب نے کہا کہ حدیبیہ کا مقدمہ شریف خاندان کی کرپشن کا سب سے اہم سرہ ہے. اس مقدمے میں شہباز شریف اور نواز شریف مرکزی ملزم کی حیثیت رکھتے ہیں. جو طریقہ حدیبیہ میں پیسے باہر بھیجنے کے لیے استعمال ہوا, اس کو بعد میں ہر کیس میں اپنایا گیا, اس لیے اس کیس کو انجام تک پہنچانا از حد ضروری ہے. وزیر اعظم عمران خان کو قانونی ٹیم نے شہباز شریف کے مقدمات کے حوالے سے
تفصیلی بریفنگ دی. حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حدیبیہ پیپر ملز کا مقدمہ نئے سرے سے تفتیش کا متقاضی ہے اور اس سلسلے میں متعلقہ اداروں کو تفتیش نئے سرے سے شروع کرنے کی ہدایات دی جا رہی ہیں. تو چوہے صاحب اس سے کچھ برآمد ہوگا؟ 30 سیکنڈ. جی یہ بہت ہی خوفناک کیس ہے اور بہت بڑا ملک کے ساتھ زیادتی کی گئی اور اتنا پیسہ باہر گیا، جعلی اکاؤنٹس کھولے گئے، اپنے دوستوں کو بھی نہیں بخشا گیا ان سے بغیر. جی قاضی فیملی جو تھی لنڈن میں، اتنا بڑا گمبھیر کیس ہے کہ اللہ کی پناہ. تو اگر ان کو اگر جاگ گئے ہیں. لیکن چوہے صاحب اس فیصلے کو جب کلوز کیا گیا سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائزی صاحب نے کہا کہ اس پہ رپورٹ بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کا ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.